بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری مجلس کا موضوع شہر احمد آباد کی مرحوم عائشہ اور ہمارا سماج۔ گزشتہ کئی دنوں سے ایک ویڈیو کافی وائرل ہوا اور آپ سب حضرات نے اس ویڈیو کو دیکھا، سنا اور اس پر علماء کے مختلف تبصروں کو سنا اور پڑھا۔ مختلف لوگوں نے اس ویڈیو کے تئیں مختلف تبصرے کیے، علماء نے، غیر علماء نے، دانشوران قوم و ملت نے اور عوام الناس نے۔ جس کی سمجھ میں جو آیا وہ اس نے اپنے تبصروں کے اندر شامل کیا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے مرحومہ عائشہ کو واصل جہنم قرار دیا کہ خودکشی کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی حقدار بن گئی۔ ایک طبقہ وہ جو عائشہ کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہوا، ایک طبقہ وہ جو عائشہ کے بارے میں غلو کا شکار ہوا اور جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عائشہ کا شوہر عارف خان ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے مرد، دنیا کے سارے شوہر اسی طرح کے جس طرح کے عائشہ کا شوہر عارف خان کا مزاج و مذاق اور اسلام کے تئیں اس کا رخ رہا ہے، ہر قسم کے مرد کا یہی طریقہ اور یہی رخ ہے۔ تو آج ہماری اس مجلس کے اندر اس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس ویڈیو پر اور عائشہ کی خودکشی پر جو مختلف تبصرے کیے گئے، اس میں جو معتدل تبصرہ ہے وہ آپ تک اور آپ کے وسیلے سے اور ذریعے سے امت تک پہنچے۔ اس میں مخصوص نکات اور مخصوص پوائنٹس پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جس نے عائشہ کو خودکشی کرنے پر، سوسائڈ کرنے پر، آتما ہتیا کرنے پر مجبور کیا، وہ ہے جہیز کی رسم۔ خود اس کی ویڈیو کے اندر اور اس کی خودکشی کے بعد اس کے چاہنے والوں کی طرف سے جو پیغامات موصول ہوئے، اس میں یہ بات وضاحت اور صراحت کے ساتھ آئی ہے کہ اس کے شوہر اور اس کے شوہر کے اہل خانہ کی طرف سے مسلسل جہیز کے مطالبے پر وہ تنگ آ گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ تو اس کی موت کی اور خودکشی کی بنیادی وجہ جو بنی وہ جہیز کی رسم ہے۔ اسلام کا تصور اور اسلام کا مزاج جہیز کے بارے میں کیا رہا ہے؟ اسلام کے اندر سرے سے جہیز کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو خالص ہندوانی رسم ہے جو ہندوؤں سے منتقل ہو کر مسلمانوں میں آ پہنچی ہے، اور پھر مسلمانوں نے اس رسم کو بڑھا چڑھا کر اختیار کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا، جبکہ اسلام اور شریعت کے نزدیک جہیز کا بہترین متبادل اور بہترین بدل موجود ہے، میراث کی شکل میں، وراثت کی شکل میں، ترکے کی شکل میں، لڑکیوں، بیٹیوں اور بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ دینے کی شکل میں۔ اسلام تو شروع سے ہی یہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جائیداد میں سے، وراثت میں سے ان کا حق دو۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جہیز غیروں تک ہی منحصر رہا، اسلام اور ارباب اسلام تک جہیز کی پہنچ نہیں ہوئی۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے لڑکیوں کے حقوق کو دبایا، ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا، تو پھر جہیز جیسی وبا، رسم اور لعنت مسلمانوں پر مسلط ہو گئی۔ اگر آج بھی اس قانون پہ عمل کیا جائے اور لڑکیوں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراثت میں سے، میراث میں سے ان کا کلی طور پہ حق دیا جائے، تو آج بھی خود بخود جہیز کی رسم بند ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو جہیز دیتے ہیں وہ اسی تصور سے اور اسی نظریے سے دیتے ہیں کہ جہیز دینا گویا لڑکی کو اس کا حق دینا،
جہیز دینا گویا لڑکی کو میراث میں سے اس کا حصہ دینا، اسی لیے جہیز دینے کے بعد وہ یہی سوچ میں رہتے ہیں کہ اب لڑکیوں کا حصہ ختم ہو گیا، اب جو کچھ بھی مال بچا ہے یا آگے جو کچھ بھی بنے گا اس میں صرف اور صرف لڑکوں کا حق ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، جہیز دینے سے لڑکی کا، بیٹی کا اور بہن کا وراثت سے حق اور حصہ ختم نہیں ہوتا۔ جہیز کو جہاں دیا جاتا ہے وہاں تحفہ سمجھ کے، گفٹ سمجھ کے اور ہدیہ سمجھ کے دیا جاتا ہے۔ جہیز کو کہیں بھی لڑکی کا حق میراث کے طور پہ سمجھ کے نہیں دیا جاتا اور نہ ہی شریعت اس کو سمجھتی ہے۔ تو اس کے اندر جو چیزیں بنیادی طور پر جو نکات پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، ان میں پہلی چیز جس چیز نے مرحومہ عائشہ کو خودکشی کرنے پہ مجبور کیا وہ جہیز کی ملعون اور منحوس رسم ہے۔ اور دوسری چیز، دوسرا اہم نکتہ جو اسی سے وابستہ اور متعلق ہے کہ جب عائشہ کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس وائرل ویڈیو کے اندر جو اس نے اپنے اہل خانہ سے یعنی ماں باپ سے گفتگو کی، اس گفتگو کے اندر جو باتیں کھل کے سامنے آئی اور جن باتوں پر خود شریعت رخ اختیار کرتی ہے، ان میں پہلی بات جو اس نے کہی یہ کہا کہ میں آپ سب لوگوں کو جانے سے پہلے ایک پیغام دیتی ہوں کہ یک طرفہ محبت کبھی بھی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتی، دو طرفہ محبت کامیاب ہوتی ہے۔ یہ اس کی بات کا خلاصہ ہے۔ اس سے دو چیزیں اہم طور پر سمجھنی چاہیے اور نکلتی ہے۔ ان میں جو پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ محبت نکاح کے بعد ہی کامیابی کو پہنچتی ہے اور اصل محبت کہلاتی ہے۔ جو محبت نکاح سے پہلے چاہے یک طرفہ ہو چاہے دو طرفہ ہو، وہ محبت کوئی محبت نہیں ہے۔ شریعت اس کو ہوس کی نگاہ سے، نفس پرستی کی نگاہ سے، خواہش نفسانیہ کی اتباع کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ نکاح کے بعد ہی محبت کا دور شروع ہوتا ہے۔ ہمارے عرف میں، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں نکاح سے پہلے جو محبت کا دور چلا ہے، اس چیز نے بھی بہت سی لڑکیوں کو یا تو ڈپریشن کا شکار بنایا ہے یا خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ کیونکہ نکاح سے پہلے جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کے اندر جو لوگ دونوں ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، اور جب نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح سے پہلے ایک طویل سلسلہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا ہے جس میں زبانی طور پر کئی ایک وعدے کیے جاتے ہیں، اور نکاح ہو جانے کے بعد چونکہ ہر طرح کی لذت اور ہر طرح کی حلاوت نکاح سے پہلے حاصل کر چکے ہیں، اب نکاح کے بعد وہ محبت کا عروج، نکاح کے بعد وہ محبت کی ترقی باقی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے نکاح سے پہلے محبت میں کیے ہوئے دعوے نکاح کے بعد نبھانے مشکل پڑ جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، یا تو نوبت طلاق تک پہنچتی ہے یا پھر نوبت ان دونوں میں سے کسی ایک کو مرنے پر، خودکشی کرنے پر، سوسائڈ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے محبت ایک طرفہ ہو دو طرفہ ہو، دونوں کے دونوں محبت نکاح کے بعد ہی ہو۔ اور دوسری چیز جو اس سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرفہ محبت نکاح کے بعد کیوں رہ جاتی ہے۔ بہت سے کیسز، بہت سے مقدمات جو اس طرح کے آتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی۔ کہیں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے اور شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ عموماً نکاح غیر کفو میں کیے جاتے ہیں۔ شریعت کی اور فقہ کی ایک اصطلاح ہے کفاءت، جس سے کفو بنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں میاں بیوی کا بہت ساری بلکہ 6 چیزوں کے اندر مساوات کا اور برابری کا ہونا ضروری ہے۔ جب 6 چیزوں میں شوہر اور بیوی میں مساوات ہوگی، کفاءت ہوگی، برابری ہوگی، تو ان کا یہ نکاح موت تک چلے گا۔ اور جب ان چیزوں کے اندر دونوں میں کفاءت اور برابری نہیں ہوگی تو پھر یہ نکاح پہلے ہی دم توڑ جائے گا، طلاق کی شکل اختیار کر لے گا۔ 6 چیزیں کون کون سی ہے؟ ان میں پہلی چیز ہے اسلام۔ لہذا لڑکا لڑکی دونوں کا مسلمان ہونا کفاءت کے اعتبار سے ضروری ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہوگا تو کفو نہیں ہوگا، لہذا نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے نسب۔
نسب کا مطلب ہے خاندان، ذات برادری۔ تو نسب کے اندر، خاندان کے اندر، ذات برادری کے اندر بھی ہم پلہ، ہمسر اور کفو ہونا ضروری ہے۔ بہت سے جو ایسے کیسز بنے ہیں جن کے اندر نوبت طلاق تک آ گئی ہے، چند دنوں تک، چند مہینوں تک نکاح رہا اور اس کے بعد وہ معاملہ ختم۔ اس میں بڑی وجہ نسب کی، خاندان کی، ذات برادری کی رہی ہے، کیونکہ کچھ خاندان وہ ہیں جن کو عرف عام میں اعلیٰ خاندان سمجھا جاتا ہے، کچھ خاندان وہ ہے جن کو عرف عام میں ادنا خاندان سمجھا جاتا ہے۔ جب اعلیٰ خاندان کی لڑکی ادنا خاندان میں جاتی ہے تو وہ وہاں کی تہذیب، وہاں کی تمدن، وہاں کی ثقافت سے مانوس نہیں ہو پاتی اور چند ہی دنوں کے اندر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے نسب کے اندر، خاندان کے اندر بھی کفات شریعت ضروری بتلاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے حرفت۔ حرفت کا مطلب ہے پیشہ۔ لڑکا لڑکی یا ان دونوں کے خاندان کا پیشہ، ان کا پروفیشن اور ان کا کام کاج بھی ایک ہو۔ یہ سلسلہ پہلے چلا کرتا تھا کہ ایک پیشے ور دوسرے ہم پیشے میں نکاح ہوتا تھا۔ جس پیشے سے لڑکی کا تعلق ہے اسی پیشے کا لڑکا ڈھونڈا جاتا تھا اور ہم پیشے میں نکاح ہوتا تھا تاکہ یہ نکاح موت تک چلے، بیچ میں نہ ٹوٹے۔ آج بھی بہت سی جگہوں پر اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ لڑکے کا یا لڑکے کے خاندان کا جو کام کاج ہے اسی کام کاج والی لڑکی اور لڑکی کا خاندان تلاش کیا جائے۔ اور چوتھی چیز ہے دیانت۔ دیانت کا مطلب ہے دینداری۔ لڑکا اور لڑکی دونوں میں دینداری میں بھی کفاءت کا ہونا، برابری کا ہونا ضروری ہے۔ لڑکا بڑا دیندار ہے اور لڑکی ماڈرن ہے، یہ نکاح زیادہ دن تک نہیں چل پاتا ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ لڑکے کی طرف سے بندشیں لگتی ہیں اور لڑکی اس بندشوں کو قبول نہیں کرتی اور معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ لڑکی دیندار ہے اور لڑکا بے دین ہے۔ لڑکی نقاب اوڑھنا چاہتی ہے، برقع اور حجاب میں رہنا چاہتی ہے اور لڑکا اس کو ماڈرن بنانا چاہتا ہے اور معاملہ وہاں آ کے بگڑ جاتا ہے۔ لہذا دینداری کے اندر بھی دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے تاکہ نکاح موت تک چلتا رہے، طلاق وغیرہ تک نوبت نہ پہنچے۔ اور ایک چیز ہے مال اور دولت، چھٹی چیز کہ امیری میں اور غریبی میں دونوں میں لڑکا اور لڑکی دونوں میں برابری ہو۔ اگر لڑکا مالدار ہے تو لڑکی مالدار تلاش کی جائے، لڑکا غریب ہے تو لڑکی اسی کی حیثیت اور اسی کی پوزیشن والی تلاش کی جائے تاکہ آگے چل کے مال کی بنیاد پہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں اور یہ لڑائی جھگڑے طلاق تک یا خودکشی تک نہ پہنچائے۔ اور تیسری اہم چیز جو اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب مرحوم عائشہ نے موت سے پہلے ویڈیو وائرل کیا تو اس نے جو اپنے ماں باپ سے گفتگو کی، اس گفتگو میں ایک جملہ اس نے استعمال کیا کہ ابا آپ نے جو عارف اور عارف کے گھر والوں پر کیس کیا ہے اس کیس کو آپ واپس لے لیں۔ اس جملے سے بہت اہم چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور وہ اشارہ ہے دارالقضاء کی طرف۔ ابھی آج کل جو ہمارے معاملات جتنے بھی بنتے ہیں وہ سارے کے سارے عدالتوں میں، کورٹ کچہریوں کے اندر جاتے ہیں اور عدالتوں کے اندر ایک ایک کیس کے سول ہونے میں اور ایک ایک مقدمے کے فیصلے آنے میں سال ہا سال بیت جاتے ہیں۔ اور جتنے سال اور جتنا ٹائم میاں بیوی کے جھگڑے کا عدالت کے اندر گزرتا چلا جائے گا اتنی زیادہ میاں بیوی کے درمیان نفرت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ بڑھتی ہوئی نفرت بیچ کے مصالحت اور صلح کے راستے کا مکمل طور سے دروازہ بند کر دے گی۔ لیکن اگر یہی معاملات عدالتوں، کورٹ کچہریوں سے نکل کے دارالقضاء میں آ جائے، دارالقضاء کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے دارالافتاء، ایک ہے دارالقضاء۔ دارالافتاء وہ مقام اور وہ جگہ جہاں لوگ جا کے مسئلے مسائل معلوم کرتے ہیں، فتاویٰ معلوم کرتے ہیں، اور دارالقضاء وہ جگہ جہاں پر جا کے لوگ اپنے مقدمات کے فیصلے کرواتے ہیں۔ تو دارالافتاء سے فتوے صادر ہوتے ہیں اور دارالقضاء سے فیصلے صادر ہوتے ہیں، اور دارالقضاء یہ اسلامی کورٹ کہلاتی ہے۔ دارالقضاء میں بیٹھنے والا قاضی اسلامی جج کہلاتا ہے، لہذا اس قاضی کی طرف سے جو بھی فیصلہ نافذ ہوگا وہ اس کورٹ میں، اس دارالقضاء میں آنے والے ہر شخص کو شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی روشنی میں ماننا پڑے گا۔ تو یہ خودکشی کے واقعات اور نہ بڑھے اور لوگوں کے لڑائی جھگڑوں کے مقدمات میں لمبا لمبا عرصہ اور لمبا لمبا پیسہ نہ جائے، اس کے لیے
معتبر علماء کرام کو، ملک کے دانشوران کو، قوم کے مفکرین کو اس چیز پر غور و خوض کرنا چاہیے کہ جس طرح ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں اور ہر ضلع میں دارالافتاء کا قیام ہے، اسی طرح ہر شہر میں، ہر علاقے میں اور ہر ضلع میں دارالقضاء کا بھی قیام ہو، تاکہ لوگ اپنے نجی ذاتی معاملات اور مسائل کو لے کے دارالقضاء کا رخ کریں اور وہاں سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ آخری اور چوتھی اور اہم بات وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عائشہ کی خودکشی کے بعد اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ پکڑا دیا اور یہ کہہ دیا کہ خودکشی بڑا گناہ ہے، لہذا وہ جہنم میں جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گی، لہذا اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، اس کے لیے ایصال ثواب نہ ہو اور اس کے نام کے آگے مرحومہ کے لفظ کا استعمال نہ ہو۔ تو ان کا یہ تصور، ان کی یہ سوچ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جس گناہ کی چاہیں گے معافی کر دیں گے۔ شرک کی معافی نہیں ہوگی، شرک کے علاوہ زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو یا پھر خودکشی ہو۔ خودکشی شرک نہیں ہے، ہاں کبیرہ گناہ ضرور ہے، بڑی رب کی نافرمانی ہے، قرآن کی صریح آیت کی خلاف ورزی ہے، مگر شرک نہیں ہے، لہذا اس گناہ کی معافی کا بھی امکان ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، مگر وہ اللہ کی ثوابدید پر، اللہ کی منشا اور مرضی پر موقوف ہے۔ اگر اللہ چاہے خودکشی کر کے آنے والے کی مغفرت کر دے اور جہنم میں داخل کر دے، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والے پر جہنمی ہونے کا الزام لگا دے۔ اور دوسرا، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے عائشہ کا شوہر عارف خان جو ہے وہ جہیز کا لالچی، جہیز کا مطالبہ کرنے والا ہے، لہذا جتنے مرد ہوتے ہیں وہ اسی کیٹیگری کے ہوتے ہیں اور ان پر اسی طرح کا الزام اور بہتان لگایا جائے، یہ بھی ان لوگوں کی طرف سے سراسر زیادتی ہے، مبالغہ ہے اور تفریط ہے۔ ہر شخص اپنی طبیعت رکھتا ہے، ہر شخص اپنا مزاج رکھتا ہے، ہر شخص اپنے جذبات رکھتا ہے۔ ایک شخص کی غلطی سے پورے قوم کو اور پوری ملت کو اور سارے نوجوانوں کو نشانہ بنانا اور ان کو مورد الزام ٹھہرانا یہ سراسر غلط ہے۔ ایک شخص کا اپنا ذاتی جرم ہے، لہذا اس کو مرتکب جرم کہا جائے اور اس پر سزاؤں کو نافذ کیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔